فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ آپ کا میزبان فرحان قیوم صابری پروگرام فیض رمضان کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ اللہ رب العزت کا بے پایا شکر جس نے ہمیں اپنی بندگی اور اپنے محبوب کی غلامی سے سرفراز فرمایا۔ یہ بھی میرے رب کا خاص لطف و کرم ہے جس نے ہمیں اپنے محبوب کے نالین کے تصدق ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کی یہ بابرکت ساعتیں نصیب فرمائی۔ ناظرین محترم، فیض رمضان کے پلیٹ فارم سے آپ جو ہمیں اس وقت لائیو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، تمام ناظرین و سامعین کا میں دل کے اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور خیر مقدم بھی کرتا ہوں کہ آپ ہمارے اس لائیو پروگرام کا حصہ بنتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ سب کو برکت عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، زیادہ سے زیادہ اس پروگرام کو، اس لائیو ٹرانسمیشن کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کریں اور ثواب کی نیت سے شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ کے پیارے بھی اس پروگرام کا حصہ بن سکیں۔ اللہ رب العزت آپ سب کو برکت عطا فرمائے۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بہت خاص ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ سب کو بھی بہت پسند آئے گا۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اس پروگرام کو ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کے پیارے بھی اس ٹرانسمیشن کا حصہ بن سکے، اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ دیکھ سکیں۔ یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ ناظرین محترم، آج کا ہمارا موضوع جو بہت خاص ہے، آج کا ہمارا موضوع ہے شان سیدہ کائنات۔ آج ہم شان سیدہ کائنات پہ بات کریں گے اور اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں ممتاز مذہبی اسکالر، عظیم عالم دین، جناب قبلہ حضرت علامہ قاری خلیل احمد صابری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ حضرت، آپ کو بہت میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ نے اپنے قیمتی لمحات میں سے وقت نکالا اس پروگرام کا حصہ بنے۔ اللہ رب العزت آپ کو برکت عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، انہی کے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان میرے آقا کے عظیم ثنا خاں، اللہ رب العزت نے آپ کو بڑی عزتوں سے نوازا، ممتاز و محترم ثنا خاں، جناب محترم صاحبزادہ زین العابدین صابری صاحب۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ آپ کی تشریف آوری کا بھی بہت شکریہ۔ اللہ رب العزت آپ کو برکت عطا فرمائے، آپ بھی ہمارے اس پروگرام کا حصہ بنیں۔ ناظرین محترم، آج سب سے پہلے ایک کلام شامل کریں گے۔ جیسا کہ میں نے پہلے یہ عرض کی کہ آج کا ہمارا یہ پروگرام انشاءاللہ خاص ہوگا اور آپ دیکھیں گے تو آپ کو پسند بھی آئے گا۔ میری کوشش ہوگی کہ آج زیادہ سے زیادہ ہم وقت علامہ صاحب کو دیں تاکہ شان سیدہ کائنات پہ آپ ہمیں اچھی سے اچھی باتیں سنا سکیں۔ انشاءاللہ پروگرام آپ کو آج کا بہت پسند آئے گا۔ ایک مرتبہ پھر میں یہ بات آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، لیکن آج میرا دل ہے کہ سب سے پہلے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں اور اس کے بعد انشاءاللہ علامہ صاحب کی طرف بڑھیں گے۔ تو میں گزارش کروں گا صاحبزادہ زین العابدین صابری صاحب، آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سب کے قلوب اذہان کو منور فرمائیں۔ جی میرے تو غم پرے رہندے، میں لج پالا دے لڑ لڑیاں، میرے تو غم پرے رہندے، میں لج پالا دے لڑ لگیاں، میرے تو غم پرے رہندے، میں لج پالا دے لڑ لگیاں، میرے تو غم پرے رہندے، میری آساں امیداں دے، میری آساں امیداں دے، صدا بوٹے ہرے رہندے، میری آساں امیداں دے، صدا بوٹے ہرے رہندے، کدے بھی لوڑ نہیں پیندی مینوں در تو منگنے دی، کدے بھی لوڑ نہیں پیندی مینوں در تو منگنے دی، میں لج پالا دا منگتا، میں لج پالا دا منگتا، میرے
پلے برے رہنے میں لجپالا منگتا میرے پلے برے رہنے خیال یار بچ میں مست رہنا دن راتی خیال یار بچ میں مست رہنا دن راتی میرے دل بچ سجن وسدا میرے دل بچ سجن وسدا میرے دیدے ٹھہرے رہتے میرے دل بچ سجن وسدا میرے دیدے ٹھہرے رہتے نیازی مینوں ڈر کھاتا میرا پیر لاسانی نیازی مینوں ڈر کھاتا میرا پیر لاسانی اسے دے رہن جو بڑھ کے اسے دے رہن جو بڑھ کے قسم رب دی کرے رہتے اسے دے رہن جو بڑھ کے قسم رب دی کرے رہتے میں لجپالا دے لڑ لڑیاں میں لجپالا دے لڑ لڑیاں میرے تو ہم پرے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ 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 ناظرین محترم صاحبزادہ زین العابدین صابری صاحب بہت خوبصورت کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے اور حضرت جب یہ کلام پیش کر رہے تھے تو 4 مصرے میرے ذہن میں آ رہے تھے اور یہ 4 مصرے میں خاص طور پر آپ کی توجہ چاہتے ہوئے اور صاحبزادہ صاحب آپ کی بھی توجہ اور آپ کی سبحان اللہ اور ماشاءاللہ جو ناظرین دیکھ رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ کومنٹس کے ذریعے جس لائیو ٹرانسمیشن میں جو ہمارے ساتھ شامل ہے وہ بھی سبحان اللہ اور ماشاءاللہ کے سائے میں ہمارے ساتھ رہیں گے کہ خیرات علم و بخشش محشر متاع خلد ملتی ہے بے دریغ جو حسن نصیب ہو اور جو کچھ بھی مانگنا ہے تو علی کے در سے مانگ جو کچھ بھی مانگنا ہے تو علی کے در سے مانگ یہ در خدا کے در سے بالکل قریب ہے یہ در خدا کے در سے بالکل قریب ہے ناظرین محترم صاحبزادہ زین العابدین صابری صاحب کا کلام اور اس پہ 4 مصرے جو میرے ذہن میں آئے وہ میں نے پیش کیے میں نے جیسے کہ ناظرین محترم آپ سے پہلے بھی یہ گزارش کی تھی کہ آج میں کم سے کم وقت لوں گا اور علامہ صاحب کو زیادہ سے زیادہ وقت دیں گے اور کیونکہ آج کا موضوع بھی بہت خاص ہے تو انشاءاللہ علامہ صاحب کی جو گفتگو ہوگی ہم اسے سنیں گے بھی اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ ناظرین کو بھی یہ گفتگو بہت پسند آئے گی حضرت میں سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ ایک مرتبہ پھر ادا کرتا ہوں آپ کو خیر مقدم کرتا ہوں فیض رمضان کی پوری ٹیم کی جانب سے اس پلیٹ فارم کی جانب سے کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور ہمارے اس پروگرام کا حصہ بنے حضرت آج کا جو ہمارا موضوع ہے شان سیدہ کائنات میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس موضوع پہ آپ ہمیں احادیث کی روشنی میں اور قرآن کی روشنی میں پیاری پیاری باتیں سنائیں اور جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ان باتوں کو زیادہ سے زیادہ پسند کریں گے اور زیادہ سے زیادہ اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں گے تو حضرت شان سیدہ کائنات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و صحابیک یا نور من نور اللہ سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس مالک نے ہمیں مل بیٹھ کے ذکر خیر کرنے اور ذکر خیر سننے کی اس مالک نے ہمت و توفیق عطا فرمائی آمین اس کے بعد میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کی پوری ٹیم کو کہ انہوں نے خوبصورت ماہ رمضان شریف میں خوبصورت سلسلہ شروع کیا ہے اللہ پاک اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے جو آپ نے سوال کیا ہے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ وہ عظیم ہستی ہے یہ وہ عظیم شخصیت ہے جب بھی آپ کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے تو خود بخود گردنیں بھی جھک جاتی ہیں اور آنکھیں بھی جھک جاتی ہیں سبحان اللہ بے شک بے شک پاک بی بی سیدہ
طاہرہ عابدہ زاہدہ پاک بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، سبحان اللہ، اور جو خود خاتون جنت ہیں، سبحان اللہ، سبحان جنتی عورتوں کی آپ جو ہیں وہ سردار ہیں۔ سبحان اللہ، اور دیکھ لیں جو رتبہ جو مرتبہ سیدہ کائنات کا ہے شاید وہ کسی اور کا نہیں ہے، نہیں، یقیناً بلکہ نہیں ہے، بے شک بے شک، جو خود جنتی عورتوں کی آپ سردار ہیں اور جن کے والد گرامی امام الانبیاء ہیں، سبحان اللہ، سبحان نبیوں اللہ، کے سردار ہیں، بے شک، اور آپ کے شوہر جو ہیں اللہ وہ امام الولائد ہیں، ولیوں کے سر، ولیوں کے سردار ہیں، واہ، اور آپ کے جو صاحبزادے ہیں وہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سیدہ کائنات کو اللہ نے بڑی سبحان اللہ، عزت اور بڑا رتبہ جو ہے سیدہ کائنات کو اللہ پاک نے عطا فرمایا بے ہے۔ شک، اور میں فرحان قیوم صابری صاحب آپ کو بڑے مزے کی بڑی دلچسپ آپ نے سوال کیا ہے، تو میں وہ جملے میرے ذہن میں آ گئے ہیں کہ جب اللہ کے نبی گھر سے باہر تشریف لے کر جاتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ الزہرا سے ملا کرتے تھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سب سے آخر میں آپ سے ملا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، اور جب اللہ کے نبی گھر تشریف لاتے تھے تو سب سے پہلے خاتون جنت سے ملاقات کیا کرتے، ملا جب کرتے جاتے تھے تھے تو سب سے آخر میں اور جب واپس آتے تھے تو سب سے پہلے سیدہ سے ملاقات کیا کرتے تھے۔ اچھا، اس سے بھی بڑے مزے کی آپ کو میں بات بتاؤں جی سبحان اللہ، کہ سیدہ فاطمہ الزہرا جب تشریف لے کر آتی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، جب آپ تشریف لے کر آتی تو اللہ کے نبی اگر بیٹھے ہیں تو اپنی جگہ سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ تو خاتون جنت کہنے لگی ابا حضور آپ میرے لیے کھڑے نہ ہوا کریں، باپ ہیں آپ، میرے والد ہیں، تو آپ میرے لیے نہ کھڑے ہوا کریں۔ تو اللہ کے نبی فرماتے فاطمہ میں کیوں نہ کھڑا ہوں، تیرا حیا تو اللہ کے فرشتے بھی تیرا حیا کرتے ہیں۔ تو بڑی محبت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدہ کائنات سے فرماتے تھے۔ اور آپ کو اس سے بھی بڑے مزے کی میں بات ایک اور فرحان قیوم صابری صاحب، آج سارے صابری جمع ہو گئے، آپ بھی صابری ہیں اور ماشاءاللہ صاحبزادہ زین العابدین صاحب جی۔ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں ناظرین محترم، میں ایک بات کہنا چاہوں گا یہاں پہ، حضرت کی میں نے بات روک دی، اور میں یہ ایک بات کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں فیض رمضان کے پلیٹ فارم سے آج صابری بیٹھے ہیں اور صابریوں کے درمیان سیدہ کائنات کا ذکر جی الحمدللہ، سبحان یہ اللہ، ہماری خوش نصیبی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پر اللہ کا کرم ہوا ہے کہ اس پاک ہستی کا ذکر کرنے کے لیے ہم صابری اکٹھے ہوئے ہیں، تو ماشاءاللہ تو اللہ پاک ہمارا بیٹھنا اللہ قبول فرما لے۔ تو میں یہ گزارش یہ کر رہا تھا آپ سے، بڑے مزے کی یہ جملہ میرے ذہن میں آیا، عید کا جب چاند طلوع ہوا نا، عید کا چاند ابھی عید آنے والی ہے، تو جب عید کا چاند طلوع ہوا تو سب لوگوں نے چاند کو دیکھا، تو اب بھی اگر دیکھا جائے نا جو ہمارے پرانے بزرگ لوگ ہیں تو اب وہ چاند کو دیکھ کر دعا کرتے ہیں، چاند کو دیکھ کر ہی عید کرتے ہیں۔ تو یہ جب عید کا چاند طلوع ہوا تو سب لوگوں نے چاند کو دیکھا، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا خاتون جنت سے پاک بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سے، کیا بیٹا آپ نے عید کا چاند دیکھا ہے؟ سبحان اللہ۔ تو یہ جملہ کروڑ روپے کا جملہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں جی، ذرا اس پہ توجہ کرنا جی، کہ سیدہ فاطمہ الزہرا نے کہا ابا حضور میں نے عید کا چاند نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے، آپ نے عید کا چاند کیوں نہیں دیکھا؟ جو میری بیٹیاں ہمیں سن رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں، ان کے لیے یہ پیغام ہے میرا کہ یہ خاتون جنت کے اس جملے کو ذرا آپ سننا۔ تو آپ نے کہا اس لیے ابا حضور میں نے عید کا چاند نہیں دیکھا، ہر کوئی بندہ عید کا چاند دیکھ رہا ہے، تو میں نے اس ڈر کی وجہ سے نہیں دیکھا کہیں میری نگاہیں اگر میں عید کا چاند دیکھوں کہیں میری نگاہیں کسی غیر محرم سے نہ ٹکرا جائے، اس خوف کی وجہ سے میں نے عید کا چاند نہیں دیکھا ہے۔ تو یہ رتبہ ہے سیدہ کا، اور ساری رات، اچھا بڑے مزے کی آپ کو میں بات بتاؤں جی، ماہ رمضان شریف کا یہ مہینہ ہے تو ہم اکٹھے بیٹھے، سیدہ کائنات ایک دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہنے لگی یا رب کائنات کوئی اتنی لمبی رات بنا تاکہ تیری عبادت میں جی بھر کے میں تیری عبادت کر سکوں، جی بھر کے عبادت کر سکوں، میری ایک رکعت پوری نہیں ہوتی یا اللہ پاک جو ہے تیری رات ختم ہو جاتی ہے، کوئی ایسی رات بنا تاکہ میں جی بھر کے عبادت کروں۔ تو میں یہاں پہ
فرحان قیوم صابری صاحب، یہ اس پلیٹ فارم، آپ کے پلیٹ فارم سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، جو ہمیں بیٹیاں بہنیں مائیں سن رہی ہیں، اپنا آئیڈیل سیدہ فاطمہ زہرا کو بنائیں۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ تو دیکھیں ان کی عبادت کیسے تھی، آپ کی سخاوت کیسے تھی، اور کتنی شرم و حیا کی سیدہ پیکر تھی جی۔ تو اچھا، آپ کو میں ایک بڑے مزے کی بات، آپ نے جو سوال کیا ہے اس طرف لے کر جاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے ماں باپ قربان ہو جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، رسول اللہ تشریف لے جاتے ہیں، جب امت کے گناہوں کو دیکھا تو پریشان ہوئے، تو آپ غار کے اندر تشریف لے جاتے ہیں اللہ کے نبی۔ تو جب غار میں آپ تشریف لے کر جاتے تو آپ نے نکیلے پتھروں پہ اپنا جو ہے وہ سر مبارک رکھ دیا، اور زاروں قطار رو رہے ہیں، اور ایک ہی کہہ رہے ہیں، یا اللہ میری امت کے گناہوں کو جو ہے وہ معاف فرما دے۔ اچھا، اب جو صحابہ رضوان اللہ اجمعین تھے، کئی دنوں ہو گئے ہیں کہ رسول اللہ کی زیارت نہیں ہوئی، بڑے اداس، بڑے پریشان ہیں کہ رسول اللہ کی زیارت نہیں ہو رہی، اللہ کرے ہمیں بھی جاگتی آنکھوں اللہ کے نبی کی زیارت ہو جائے۔ تو اللہ ہماری قسمت کو بھاگ بھی اللہ جگائے جی۔ تو رسول اللہ کے جو غلام تھے، انہوں نے رسول اللہ کو تلاش کرنا شروع کر دیا جی۔ اچھا، جب تلاش کر رہے ہیں، مساجد میں تلاش کیا، گلیوں میں تلاش کیا، مگر اللہ کے نبی کہیں نہ ملے، تو جنگل کی طرف چل پڑے۔ تو یہاں پہ آپ کو میں یہ بات گوش گزار کر رہا ہوں، اللہ کے نبی جہاں سے گزر جایا کرتے تھے خوشبو آیا کرتی تھی، خوشبو آتی تھی۔ تو صحابہ رضوان اللہ جنگل کی طرف جب وہ چل پڑے تو وہاں پہ ایک بکریاں چرانے والا چراوا تھا، وہ بکریاں چرا رہا تھا۔ تو صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے پوچھا، او بکریوں کے چراوے، کیا تو نے امت کا والی دیکھا ہے یا نہیں دیکھا؟ تو اس نے کہا جی مجھے تو نہیں پتہ ہے آپ کے نبی کون ہیں، میں آپ کے نبی کو نہیں جانتا، مجھے نہیں پتہ۔ تو جب صحابہ چلنے لگے نا جی، تو اس نے کہا پہ ایک منٹ رک جائیں، ٹھہر جائیں، ایک بات میرے علم میں ہے۔ انہوں نے کہا جی وہ کیا؟ کہا کہ یہ جو غار ہے نا، اس غار کے اندر کوئی بڑی درد بھری آواز سے رو رہا ہے، بڑی درد بھری آواز سے رو رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ میری امت کے گناہوں کو معاف فرما۔ تو صحابہ نے کہا یہی تو ہمارا نبی ہے، یہی تو ہمارا رسول ہے، یہی تو رحمت للعالمین نبی ہیں، یہی تو آمت مجتبیٰ ہے، یہی تو بے کسوں کا کس، بے سہاروں کا سہارا، یہی تو ہمارا آقا و مولا، یہی تو ہمارے نبی پاک ہیں جی۔ تو قیوم صابری صاحب جب وہ صحابہ تشریف لے کر جانے لگے نا، تو اس نے کہا ایک اور بات بھی سنتے جائیں، جب یہاں سے رونے کی صدا آتی ہے، بلند ہوتی ہے، جو میری بکریاں ہیں نا وہ ساری کی ساری غار کے دروازے بوئے کے اوپر چلی جاتی ہیں، وہ بھی سر کو جھکا دیتی ہیں۔ تو کہا کہ وہ ہی ہمارے نبی ہیں۔ تو وہ کہنے والا کہتا ہے اس غار وچوں آواز ہی آوے، کوئی روے تے پیا فرماوے، ربا امت دوزخ نہ جاوے، بس میریاں اے ہوئی ہی زاریاں نے۔ تو جب چلنے لگے تو انہوں نے کہا جی ایک اور بھی بات میرے سنتے جائیں۔ وہ کہتا ہے چراوا جب زاریاں اچیاں ہوندیاں نے، اے بکریاں بھی ساری روندیاں نے، بوے غار دے جا کے سر سٹ دیندیاں، بوے غار دے جا کے کھلوندیاں نے، سر سٹ دیندیاں یہ ساریاں نے جی۔ تو یہ بکریاں بھی جو ہیں وہ روتی ہیں۔ تو جب صحابہ تشریف لے کر جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، اللہ کے جو نبی ہیں وہ سر سجدے میں رکھے رو رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں یا اللہ پاک میری امت گناہ گار ہے، میری امت گناہ گار ہے، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما۔ اچھا، اب صحابہ یہاں پہ منت کریں اللہ کے نبی اپنی جبیں کو، اپنے سر کو اٹھائیں، ہم آپ کا والضحیٰ کا چہرہ، واللیل کی زلفیں، علم نشرہ کا سینہ، یاسین کے دانت نہیں دیکھیں، زیارت نہیں ہوئی ہے، تو آپ مہربانی فرمائیں اپنا سر مبارک جو ہے سجدے سے آپ ہٹائیں۔ مگر اللہ کے نبی نے سر سجدے سے نہیں اٹھایا۔ اچھا، یہاں تک میں چونکہ وقت نہیں، میں مختصر عرض کر رہا ہوں، یہ تو بہت طویل جو ہے بات ہے، تو میں اسے مختصر کر رہا ہوں، تو اپنی آگے بڑھ رہا ہوں میں اپنی گفتگو کی طرف۔ تو وہ صحابہ رضوان اللہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہماری آپ نیکیاں لے لیں، یہاں تک جملے بولے ہماری آپ نیکیاں لے لیں، آپ مہربانی فرمائیں اپنا سر مبارک جو ہے وہ سر سجدے سے آپ اپنا اٹھائے، مگر اللہ کے نبی نے کسی کی نہ مانی۔ اب صحابہ پریشان ہو گئے، اب کیا کیا جائے؟ اللہ اکبر، اب کیا کیا جائے، کس طرح اللہ کے رسول کو راضی کیا جائے، اور آپ کا جو سر ہے آپ تاکہ سر سجدے سے آپ اٹھا لیں۔ تو کیا ہوا کہ صحابہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو بلایا، پاک بی بی، عابدہ، زاہدہ، طاہرہ بی بی کو جب بلایا گیا
تو آپ نے اپنی جو چادر تھی جسے پیوند کہیں کی پیوند لگے ہوئے تھے اپنے سر پہ چادر لی اور سیدہ کائنات تشریف لے کر آ جاتی ہیں. جو آپ تشریف لے کر آتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ والی کائنات نے اپنا سر سجدے میں رکھا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجائیں کر رہے ہیں, یا اللہ امت میری گناہگار ہے, میری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے, میری امت کے گناہوں کو بخش دے یا اللہ, یہ دعائیں کر رہے ہیں. تو سیدہ کائنات نے کہا با حضور اپنا سر سجدے سے ہٹا لیں, میں آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں, منت کریے. مگر اللہ کے نبی سر سجدے سے نہیں ہٹایا. اب میں جو آپ نے جو جملہ بولا ہے مجھے دیا ہے سیدہ کائنات کی شان, میں وہ سیدہ کی کائنات کی شان آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, عرض کر رہا ہوں کہ سیدہ کائنات نے پھر اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا. اللہ جی, اپنے ہاتھوں کو اٹھایا, کہا یا رب کائنات میں تیری بارگاہ میں التجا کرتی ہوں, اے اللہ کے نبی میں تیری بارگاہ میں گزارش کرتی ہوں کہ میرے ابا حضور کی امت کے جو گناہگار ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ اگر تو دعا جو رسول اللہ مانگ رہے ہیں اس دعا کو قبول فرما لے, یا اللہ اگر تو نے نہ کیا تو میں چادر, میرے سر کا بال کسی نے نہیں دیکھا تو میں نے اپنے سر کی چادر اتار دینی ہے, میری دعا کو قبول فرما لے. تو جب یہ جملے بولے تو سیدنا جبریل امین کو اللہ تعالیٰ نے کہا فوراً جاؤ اور میرے نبی سے کہہ دو کہ آپ کی امت کے گناہوں کو ہم نے معاف کر دیا ہے. خاتون جنت کو کہنا سر سے چادر نہ اتارے, ہم نے دعا قبول کر لی ہے. تو جب جبریل امین نے آ کے یہ پیغام دیا تو اللہ کے نبی نے سر سجدے سے ہٹا لیا اور سیدہ کائنات کی دعا کو اللہ نے قبول فرمایا. اب سیدہ کائنات وہ شخصیت ہیں, وہ ہستی ہیں کہ اچھا یہاں پہ ایک اور بات آپ کو بڑے مزے کی میں جو سننے والی ناظرین ہیں, جو ہماری بیٹیاں بہنیں مائیں جو سن رہی ہیں, تو اللہ پاک نے بھی اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. اللہ پاک سیدہ فاطمہ تو زہرا کی تطہیر کا چادر کا سایہ سب بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے, سب بہنوں کو اللہ عطا فرمائے. تو سب ماؤں کو اللہ پاک جو ہے وہ سیدہ کائنات کی چادر تطہیر کا سایہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. تو میں گزارش کر کئی دن ہو گئے نبی تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ملاقات جو ہے نا, یہ اگلی بات ہے چونکہ یہاں پہ یہ بات مکمل میں نے کی ہے, اب اگلی بات میں یہ کر رہا ہوں. کئی دن ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات سیدہ خاتون جنت کی نہیں ہوئی, تو اللہ کے نبی سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر کی طرف چل پڑے جی. اچھا جی, جب گھر کی طرف چلے نا جی تو اللہ کے نبی نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا. خاتون جنت کا گھر کا سیدہ کائنات کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے سیدہ کائنات نے پوچھا کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا باپ ہوں. تو اللہ کے نبی نے جب کہا بیٹا دروازہ کھولو تو سیدہ, اب یہ جملہ جو ہے, یہ جملہ جو میں عرض کر رہا ہوں یہ کروڑ روپے کا جملہ ہے, اس جملے کو ذرا سماعت فرمانا. اور اسپیشل میں یہ بار بار کر رہا ہوں, جو ہماری ناظرین جو مائیں بیٹیاں دیکھ رہی ہیں ان کے لیے یہ میں جملہ عرض کر رہا ہوں. تو اللہ کے نبی نے کہا بیٹا دروازہ کھولو, تو سیدہ کائنات نے کہا بابا حضور میں دروازہ نہیں کھول سکتی, اس لیے کہ جو میرے پاس چادر ہے وہ چادر چھوٹی ہے. اللہ اکبر, اللہ اگر میں سر کو ڈھانپتی ہوں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں, اگر پاؤں کو ڈھانپتی ہوں تو سر ننگا ہو جاتا ہے. میں قربان جاؤں سیدہ کائنات کی اوپر جو اپنے والد کے سامنے بھی سر ننگے نہ آئے. تو رسول اللہ نے پھر اپنی مزمل والی چادر جو ہے وہ اندر پھینکی, تو سیدہ کائنات نے اپنے سر پہ لی اور دروازہ کھولا. سبحان اللہ, سبحان اللہ حضرت, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو آخری بات جی, آخری بات بڑے مزے کی وہ مجھے ذہن میں آ گئی. ایک دن سیدہ خاتون جنت جو ہے نا وہ تندور میں روٹی لگا رہی تھی, تندور میں روٹیاں لگا رہی تھی. میں مختصر عرض کرتا ہوں, تندور میں روٹیاں لگا رہی تھی. اللہ کے نبی تشریف لے کر آگے, تو اللہ کے نبی نے کہا اب دیکھیں باپ بیٹی کی محبت, یہ میں محبت میں بیان کروں باپ بیٹی کی کتنی محبت ہے. تو میں بیٹیوں والوں سے گزارش کروں گا اپنی بیٹیوں سے محبت کیا کروں, یہ میرے پیارے نبی کی پیاری سنت ہے. تو رسول اللہ نے کہا میں بھی بیٹا تجھے ساتھ روٹی لگاتا ہوں. تو رسول اللہ نے بھی ایک روٹی لگائی اور خاتون جنت نے بھی روٹیاں تندور میں لگائیں, اور خاتون جنت کی جو روٹیاں تھیں وہ ساری روٹیاں پک گئی, جو رسول اللہ والی روٹی تھی وہ روٹی نہیں پکی. تو سیدہ کائنات مسکرائی, خوش ہوئی, بہت زیادہ خوش ہوئی کہ آج میرے بابا حضور میرے ساتھ تندور میں روٹی لگائی. تو کہا بابا حضور میری تو روٹیاں کتنی پک گئی ہیں, آپ نے ایک لگائی ہے ایک روٹی نہیں پکی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا, اللہ کے رسول نے کہا کہ بیٹی جس چیز کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگ جائے اسے آگ جلایا نہیں کرتی. اور میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کر جاتا ہوں, اور آج ہم نے رسول اللہ کا ذکر کیا, رسول اللہ کی لاڈلی پیاری بیٹی کا ذکر کیا ہے. تو اللہ کے حضور
हुजूर दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक हमें भी अज़ाब जहन्नम से महफूज फरमाए, अल्लाह पाक हमें जहन्नम की आग से अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए, और सैयदा कायनात की खैरात में से अल्लाह ताला हमें भी कोई खैरात अता फरमाए। अल्लाह उनकी चादर का साया अल्लाह हमें भी अता फरमाए, और रोज़े महशर वाले दिन भी सबकी गर्दनें निगाहें झुक जाएंगी। अल्लाह भी कहेगा अपनी निगाहें झुका लें, गर्दनें झुका लें, चूँकि मेरे नबी की बेटी आ रही है। अल्लाह पाक के इस महफिल को कबूल फरमाए, और अल्लाह पाक इस तालीमात के ऊपर हमें अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन। माशाल्लाह नाज़रीन, आपने देखा कि क़िबला हज़रत अल्लामा कारी खलील अहमद साबरी साहब बहुत खूबसूरत अंदाज से बातें कर रहे थे और गुफ्तगू कर रहे थे। मेरा दिल था और कैफियत का तकाज़ा भी ये था कि आप गुफ्तगू करते रहें, मैं भी सुनता रहूँ, और हमारे ये जो हज़रत ये आपकी मोहब्बत है, ये आपका प्यार है, तो मैं आपका भी बड़ा ममनून व मशकूर हूँ कि आपने मुझे बुलाया, और खुसूसन फैज़ रमज़ान की टीम, जितनी आपकी टीम है, फैज़ रमज़ान की टीम है, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझ जैसे नाचीज़ को आपने मदऊ किया, आपने मौका दिया। अल्लाह पाक आपकी इस पूरी टीम को अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह पाक ये जो रमज़ान का फैज़ है ये अल्लाह ताला चलता है क़यामत अमरी, और हमेशा चलता रहे अल्लाह ताला से इंशाअल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, क़िबला अल्लामा साहब ने बड़ी मोहब्बतों से नवाजा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको भी बरकत अता फ़रमाए। मैं अर्ज़ कर रहा था कि हमारे इस प्रोग्राम का वक्त बहुत मुख्तसर है और वक्त भी मुकम्मल होने को है, तो मैं क़िबला का एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करूँगा कि हज़रत आपने अपने कीमती लम्हात में से हमें वक्त इनायत फ़रमाया और हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको सेहत और सलामती के साथ राज़ी उमर अता फ़रमाए, और आपका साया हम सब के सरों पर तादेर कायम दायम रखे। आमीन। नाज़रीन मोहतरम, हम बढ़ेंगे साहबज़ादा ज़ैनुल आबिदीन साबरी साहब की तरफ, और आपसे मनकबत की चंद अशार सुनेंगे, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम का वक्त मुख्तसर है। तो आज मेरी कोशिश ये थी कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अल्लामा साहब को दिया जाए, ताकि वो सैयदा कायनात बीबी पाक के बारे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा बातें आप हमें सुना सकें। तो नाज़रीन मोहतरम, मैं इंशाअल्लाह दावत दूँगा, और ज़ैन भाई की दावत के साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, और इस यकीन के साथ और इस उम्मीद के साथ कि कल इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी इसी वक्त एक नए मौजू के साथ। तो आप हमारे साथ रहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जो भी मंगा मैनू सरकार अता कर देने, जो भी मंगा मैनू सरकार अता कर देने, अपने मंगते नाल प्यारा का बड़ा कर देने, जो भी मंगा मैनू सरकार अता कर देने। फातिमा ज़हरा ते पाकीज़ा नगर दा रुतबा, फातिमा ज़हरा ते पाकीज़ा नगर दा रुतबा, तैनू की दस्सां मैं हसनैन ते करदा रुतबा, इस घराने दा फरिश्ते भी हया कर देने, जो भी मंगा मैनू सरकार अता कर देने, जो भी मंगा मैनू सरकार अता कर देने, अपने मंगते नाल प्यारा का बड़ा कर देने, जो भी मंगा मैनू सरकार अता कर देने। फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान।